کہ زمین پھٹ جاتی، آسمان گر جاتا، اور ہم مسلمان کہنے والے اپنے آپ کو اس زمین میں دفن ہو جاتے۔ رب کعبہ کی قسم ہے ہماری سماعتوں سے یہ جملے نہ ٹکراتے کہ رب کے قرآن کو جلایا گیا۔ اپنے احتجاج کو بلند کیجئے، رب کعبہ کی قسم ہمارے تمام مسئلوں میں سے بڑھ کے یہ مسئلہ ہے کہ میرے قرآن کی توہین کی جائے، میرے نبی صاحب قرآن کی توہین کی جائے، انسان کی بیوی بچے کاروبار ملک تباہ ہو جائے۔ رب کعبہ کی قسم اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا ایک مسلمان کے لیے نقصان یہ ہے کہ اس کے قرآن کو جلایا گیا ہے، صاحب قرآن کی توہین کی گئی۔ کیجئے، آئیے آج عہد کیجئے کہ میں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کرتا ہوں۔ تم جس قدر اللہ کی کتاب قرآن مقدس کی گستاخی کرو گے، ہم اس قدر اس قرآن کو اپنا اوڑھنا، اپنا بچھونا بنائیں گے۔ اس قرآن کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو ڈھالیں گے، ہم اپنے کاروبار، اپنی شادیاں، اپنی خوشیاں، اپنی غمیاں، اپنے سارے معاملات اللہ کی کتاب قرآن مقدس کے مطابق کریں گے۔ ہم سلطان صلاح الدین ایوبی، ہائے ہائے ہائے، یہ بھی حکمران تھے، یہ بھی مسلمانوں کے قائد تھے، یہ بھی سپہ سالاران تھے۔ وہ صلاح الدین ایوبی، اللہ تیری قبر کو منور فرما دے، اللہ تیری قبر پر کروڑوں رحمتوں کو نازل فرما دے۔ سارے مسلم سربراہان کٹھے ہوتے اور ہالینڈ اور سویڈن کو مخاطب کرتے کہ انہوں نے عالم اسلام کے سینے میں چھرے کو گھونپ دیا ہے، ہمیں زخمی کر دیا ہے، ہمارے دلوں میں بسنے والے اللہ کے قرآن کو داغدار کرنے کی جسارت کی ہے، ہمارے حوالے کیا جائے۔ تمہارے ہوتے ہوئے، تمہارے رہتے ہوئے، تمہارے سانس لیتے ہوئے مجھے جلایا گیا، مجھے بہایا گیا، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، نجاست و گندگی میں ملا دیا گیا، اور تم سب خاموش تماشائی بنے رہے۔ ان الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون
تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما ربي زدنا فهما ربي زدنا عملا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، غوث اعظم، لجپال، بندہ نواز، علی کل شیء قدیر ہے۔ عزتیں، رفعتیں، بلندیاں عطا کرنے والی ذات وہی ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی بات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ وہ
اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام اعظم قائد اعظم اعلی حضرت امام المرسلین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین، ساری کائنات کے رہبر رہنما پیغمبر آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار، آنکھوں کا قرار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ رحمت اور بخشش کی دعا ہے حضرات صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین، اولیاء دین، شہدائے اسلام، علماء اسلام کے لیے۔ سب سے پہلے اللہ کے حضور دعا ہے، التجا ہے، اللہ تعالی آپ احباب کا، آپ نورانی چہروں کا اول گھڑی کی سعادتوں کو پا لینا، اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اللہ ہماری اس ادنا سی کاوش کو، کوشش کو ہمارے لیے، ہماری ذریت کے لیے، ہماری اولاد کے لیے اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے، اور ہمارے والدین کے لیے عظیم صدقہ جاریہ بنا دے۔ جو دوست، احباب، بھائی، بزرگ، معززات اور مکرمات اول گھڑی کی سعادتوں سے محروم رہ گئے ہیں، قبولیت کی اس گھڑی میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں دعا گو ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو من حیث القوم اپنے قیمتی، مقدس، مبارک، بابرکت اوقات کی قدر کرنے کی اور ان سے کما حقہ استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہمیں نے قرآن کو، اپنے ذکر کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اپنے اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جب سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس، مبارک، لا ریب، عظمتوں والی اور برکتوں والی کتاب قرآن مقدس کو نازل فرمایا، تب سے لے کر کے آج تک یہود و نصارہ، مشرکین اور منافقین، دیگر کافر لوگ اس کی تکذیب اور تردید کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جب سے اللہ نے قرآن پاک کو سینہ پاک پر نازل فرمایا ہے، اور ان بدبختوں کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ کسی طرح قرآن کی دعوت کو، قرآن کے بیان کو، قرآن پر عمل کرنے کو اور قرآن کی وجہ سے ایمان لے آنے والے مسلمانوں کے سلسلے کو بند کر دیا جائے۔ اپنے اسی خبث باطن کی تسکین کے لیے
وہ اس قرآن کی گستاخیاں اور بے حرمتیاں کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ نبی کریم سرور کونین میرے اور آپ کے آقا محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے شروع ہوا تھا۔ سب سے پہلے قرآن کی گستاخی کرنے والے، قرآن کا انکار کرنے والے، قرآن کی بے حرمتی کرنے والے مشرکین مکہ ٹھہرے۔ اللہ کے پیغمبر نے ان کے سامنے قرآن مجید کی دعوت کو پیش کیا، کہنے لگے بل قالوا اضغاث احلام، یہ تو پریشان کن خواب ہیں، یہ تو آپ کو خواب آتے ہیں۔ پہلا اعتراض انہوں نے قرآن مقدس پر کیا، بل قالوا اضغاث احلام، یہ تو پریشان کن خواب ہیں۔ پھر کہنے لگے بل افتراہ، ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، گھڑ کے اپنی طرف سے بنا کے ہمیں پیش کر رہے ہیں۔ تیسرا اعتراض بل ہوا شاعر، یا آپ شاعر ہیں اور اپنی شاعری سے قرآن بنا کے قرآن کو منظم کر کے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ انکار کیا اور یستہزئون، قرآن مجید کا مذاق اڑانا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے کہا کہ یہ تو خواب ہے، پھر کہا کہ یہ تو گھڑ لیا گیا ہے، یہ تو شاعر کی شاعری ہے، استہزاء اور مذاق۔ اور پھر جب ان باتوں سے انہوں نے لوگوں کو وہ نہ روک پائے اس قرآن کی دعوت پر لبیک کہنے سے، تو پھر وہ مکہ کے جو مشرک تھے، سب سے پہلے قرآن کے گستاخ تھے، جب ان سارے حربوں سے قرآن کو مقبول عام ہونے سے نہ روک پائے، تو پھر انہوں نے ایک نیا شوشہ اور پروپیگنڈا کیا، کہنے لگے کہ اس قرآن کو سننا ہی نہیں ہے، اس قرآن کو سننا ہی نہیں ہے، جو اس قرآن کو سنے گا معاذ اللہ، وہ کہتے تھے وہ گمراہ ہو جائے گا، یعنی وہ اس قرآن پر ایمان لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو بھی قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کافروں نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو سننا نہیں ہے، اس کو اپنی سماعتوں میں اس قرآن کو جگہ نہیں دینی، وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، جب قرآن پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت ہو، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت سے خود صاحب قرآن کی تلاوت کرے، وَالْغَوْا فِيهِ، تو شور ڈالنا ہے۔ انہیں بھی اس بات کا یقین تھا کہ کوئی صاحب دل اس قرآن کو سن کے پھر ایمان لانے سے باز نہیں رہ سکتا۔ فرمایا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، جب قرآن پڑھا جائے، جب صاحب قرآن کی تلاوت کرے، والغوا فیہ لعلکم تفلحون، لعلکم تغلبون، پھر شور کرنا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے شور کرنے سے آپ غالب آ جاؤ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو پوری دنیا میں غالب کرنا تھا، یعنی مشرکوں کی کوششوں سے لے کر کے آج 1400-1500 سال بیت گئے،
قرآن کی انکار کرنے والے، بے حرمتی کرنے والے، گستاخی کرنے والے آتے رہے اور جاتے رہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، قرآن کل بھی موجود تھا، قرآن آج بھی موجود ہے، اور قرآن آنے والی کل بھی موجود ہوگا۔ انہوں نے 100 ہتھ کنڈے، اوچھے ہتھ کنڈے اپنائے کہ کسی طرح قرآن کی مقبولیت میں کمی کریں، اس قرآن کو پھیلنے سے، اس کے پھلنے اور پھولنے سے روکا جائے، اور وہ قرآن کی گستاخییں اور بے حرمتییں کرنے پر اڑتے چلے گئے۔ اور ابھی حال ہی میں گزشتہ ہفتے کی بات ہے، آپ احباب جانتے ہوں گے، بدبختوں نے، سویڈن اور ہالینڈ کے بدماشوں نے اور بد کرداروں نے 2 ارب مسلمانوں کے قرآن، مقدس قرآن کو بھرے بازار میں، بھری مجلس میں، لوگوں کے مجمع عام میں اس قرآن مقدس کے اوراق کو جلا ڈالا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اس قرآن کی توہین کی گئی، اس قرآن کو نظر آتش کیا گیا کہ شاید لوگ اس قرآن کی وجہ سے، اہل کفر اس وقت پریشان ہیں کہ اہل ایمان بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اس قرآن پر ایمان لاتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو شروع سے، جب سے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے آئے ہیں، تب سے مسلسل قرآن کی حرمت پر حملے کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اب دوبارہ انہوں نے مسلمانوں کے قلب میں، مسلمانوں کے دلوں میں جہاں قرآن بستا ہے، جہاں قرآن کی محبت اور قرآن کا مقام ہے، دوبارہ انہوں نے جسارت کی، ہائے ہائے ہائے، اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے۔ وہ جو اس قرآن کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے تھے، حرمت قرآن ہو، حرمت رسول ہو، حرمت صاحب قرآن ہو، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے، اپنا گرم مہکتا ہوا خون دے کر کے رسول اللہ کی عزت کو بچایا، قرآن مقدس کی عزت کو بچایا، اور رہتی دنیا تک امر ہو گئے۔ آج قرآن، رب کعبہ کی قسم ہے، ہم اس قرآن سے شرمندہ ہیں۔ اربوں میں تعداد ہے مسلمانوں کی، 1.5 ارب، انسان کا منہ بھر جاتا ہے، 1.5 ارب مسلمان، قرآن پر عمل کرنے والے، قرآن کو سینوں میں بسانے والے، قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھنے والے، لیکن عالم کفر آج بھی نڈر ہے، آج بھی اپنے اس اوچھے ہٹکندوں سے باز نہیں آتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالی مسلمانوں میں وہ غیرت پیدا فرما دے، وہ حمیت پیدا فرما دے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اس سے کہیں بہتر تھا، کہیں بہتر تھا کہ زمین پھٹ جاتی، آسمان گر جاتا، اور ہم مسلمان کہنے والے اپنے آپ کو اس زمین میں دفن ہو جاتے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ہماری سماعتوں سے یہ جملے نہ ٹکراتے کہ رب کے قرآن کو جلایا گیا ہے۔ اللہ کی قسم، آج ہم مجرم ہیں اس قرآن کے۔ یہ قرآن چیخ چیخ کے بول کر رہا ہے، اے مسلمانوں،
مسلمانوں کس انداز کے مسلمان ہو، سرے بازار مجمع عام میں 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کی موجودگی میں 57 58 60 سے زیادہ مسلمانوں کی حکومتوں کے باوجود دنیاوی ذخائر سے مالا مال، ان ساری نعمتوں کے باوجود آج عالم کفر بے بانگے دہل ڈنکے کی چوٹ پر اس کائنات کی سب سے عظیم کتاب قرآن مقدس کو جلاتا ہے، بہاتا ہے، ضائع کرتا ہے، اور عالم اسلام خاموش تماشائی بنا ہوا۔ ہائے ہائے ہائے، کس طرح ہم اس قرآن کا سامنا کریں گے، کس طرح صاحب قرآن کے سامنے ہم پیش ہوں گے، کیا منہ لے کے جائیں گے اللہ کے دربار میں کہ تمہاری موجودگی میں، تمہارے ہوتے ہوئے، تمہارے رہتے ہوئے، تمہارے سانس لیتے ہوئے مجھے جلایا گیا، مجھے بہایا گیا، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، نجاست و گندگی میں ملا دیا گیا، اور تم سب خاموش تماشائی بنے رہے۔ ہائے ہائے ہائے، قرآن کا مقام، قرآن کی عزت، قرآن کی شان، قرآن کا مرتبہ، قرآن کا وزن، ترازو کے ایک پلڑے میں اللہ کا قرآن رکھا جائے، دوسرے پلڑے میں کائنات کی ساری عزتیں، کائنات کے سارے مقام، کائنات کے سارے مرتبے ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں۔ رب کعبہ کی قسم، قرآن والا پلڑا بھاری اور وزنی ہے۔ ہائے ہائے، اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے۔ آج ہم شرمندہ ہیں، آج ہم شرمندہ ہیں، اور عالم کفر کا یہ سلسلہ 9/11 کے بعد، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تباہی کے بعد پے در پہ یکے بعد دیگرے کچھ بہانے کر کے وہ کبھی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور کبھی قرآن میں گستاخی کرتے ہیں، کبھی قرآن کو جلاتے ہیں معاذ اللہ، کبھی بے حرمتی کرتے ہیں۔ انہیں یہ شے کیسے ملی؟ عالم کفر میں یہ جرت کیسے پیدا ہوئی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ گوانتا نامو بے، بگڑام کے عقوبت خانوں میں مسلمان قیدیوں کے سامنے قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی، اور وہ انگریز فوجی معاذ اللہ قرآن کو بچھا کے اس کے اوپر ناچتے رہے، ٹیشو پیپر بنایا گیا، جلایا گیا، کتوں کو دڑوایا گیا، اور یہ ساری باتیں اٹھائیے میڈیا 20 سال پہلے کا، 30 سال پہلے کے سارے واقعات میڈیا میں مشہور ہیں، چھپے ہوئے، لیکن عالم اسلام نے کوئی ایکشن نہ لیا، عالم اسلام متحد نہ ہوا، عالم اسلام یک جان اور یک زبان نہ بنے۔ عالم کفر نے جان لیا، سمجھ لیا کہ مسلمانوں میں وہ غیرت، وہ حمیت اب رہی نہیں ہے۔ اب 9/11 کے بعد تاریخ اٹھا لیں، مسلسل کوئی سال ایسا نہیں گزرا، کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرا جس میں قرآن کی گستاخی نہ کی گئی ہو، صاحب قرآن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم عزت پر ہاتھ نہ ڈالا گیا۔ عالم اسلام خاموش تماشائی بنا ہوا، خالی رسماً بیان جاری کرنے سے
کتراتے اور گھبراتے ہیں، کہیں اقتدار اور کہیں دولت کے جو نشے ہیں ان سے بے دخل نہ کر دیے جائیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جیسے ہی اطلاع ملی کہ ہالینڈ اور سویڈن کے بدماشوں نے قرآن مقدس کی توہین کی ہے، فوراً OIC کا اجلاس بلایا جاتا۔ OIC کس لیے بنائی ہے؟ اس کا اجلاس ہوتا، سارے مسلم سربراہان اکٹھے ہوتے اور ہالینڈ اور سویڈن کو مخاطب کرتے کہ انہوں نے عالم اسلام کے سینے میں چھرے کو گھونپ دیا ہے، ہمیں زخمی کر دیا ہے، ہمارے دلوں میں بسنے والے اللہ کے قرآن کو داغدار کرنے کی جسارت کی ہے، ہمارے حوالے کیا جائے۔ جب 57 سے زیادہ ملکوں کا OIC اجلاس ہوتا، پوری دنیا کی نظریں OIC پر ہوتی، جب OIC میں بیٹھنے والے نبی کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان چیخ چیخ کے پکارتے کہ ان بدماشوں کو ہمارے حوالے کیا جائے، ہم شرعی سزا قرآن کی بے حرمتی کرنے والے کے تن، ان کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیں گے، تو پوری دنیا کی آنکھیں کھلتی، یا کم از کم سارے مسلم سربراہان ان بدبختوں کا بائیکاٹ کر دیتے، تو اہل کفر کو پتہ چلتا کہ مسلمانوں میں غیرت دوبارہ پیدا ہو گئی ہے، حمیت دوبارہ پیدا ہو گئی ہے۔ مسلمانوں کے اس آوازے سے، مسلمانوں کی اس للکار سے صلاح الدین ایوبی کی آواز آ رہی ہے، عباسی خلیفہ معتصم کی آواز آ رہی ہے، لیکن ہائے 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 کچھ نہ ہوا۔ میں تو واللہ ڈرتا ہوں کہ رب کعبہ نے، قرآن مقدس نے، نبی رحمان، نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کے دن یہی مقدمہ رب کی عدالت میں رکھ چھوڑا تو اللہ کی قسم ہمارا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ دنیا میں تو تباہ ہو گئے، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ حمیت، وہ غیرت، وہ جذبہ جہاد جب سے مسلمانوں سے نکلا ہے، رب کعبہ کی قسم عالم کفر متحد ہو کر کے مسلمانوں کی حرمات پر، مسلمانوں کی مقدس چیزوں پر حملے در حملے کرتا چلا جا رہا ہے، اپنے دل کے پھپھولے نکال رہا ہے، اپنے خوب سے باطن کا اظہار کر رہا ہے۔ قرآن کی مقبولیت مسلمانوں کے بڑھتے پھیلتے پھولتے وجود کو برداشت نہیں کر پا رہا، پھر اس طرح کے اوچھے ہتھکنڈے کرنے پر اتر آتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ حجاج بن یوسف ظالم تھا، تاریخ میں ظالم مشہور ہے، لیکن دیکھیے اس کے ظلم کے ساتھ ساتھ اس میں غیرت اور حمیت کس قدر کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ جب عراق میں رہنے والے حجاج ابن یوسف کو دیبل کے دور دراز ساحل سے راجہ داہر کی بدماشیوں کا پتہ چلا، جب ان عورتوں نے چیخ کے کہا، واہ حجاجا، اے حجاج مسلمانوں کا قائد ہے، مسلمانوں کا گورنر ہے، اور ہم راجہ داہر کی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ وہ ظالم گورنر جسے تاریخ والوں نے ظالم لکھا ہے، پے در پہ 2 مہمات روانہ کرتا ہے۔ راجہ داہر کے پاس
اور پھر اپنے 17 سالہ داماد محمد ابن قاسم کو لشکر جرار دے کر کے راجہ داہر کے مقابلے میں روانہ کرتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے مٹھی بھر مجاہدوں کو پورا سندھ، پوری تیبل کی سرحد اور سارا یہ خطہ مسلمانوں کی جھولیوں میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ عباسی خلیفہ، مجھے یاد آیا، عباسی خلیفہ معتصم باللہ، جب اموریہ کے بادشاہ نے ایک مسلمان خاتون کو قید کیا اور اس پر ظلم و تشدد کے پہاڑوں کو توڑا، تو وہ مسلمان خاتون بے بسی کے عالم میں کہنے لگی، واہ معتصمہ، ہے معتصم، مسلمانوں کے حکمران، خلافت اسلامیہ کا حکمران، بغداد کا حکمران، معتصم باللہ، تیری بہن کلمہ پڑھنے والی اموریہ کے اس بادشاہ کے ہاتھوں ظلم و تشدد کا شکار ہے۔ اموریہ کے بادشاہ نے اس خاتون کی زبان سے جب خلیفہ معتصم کو پکارنے کے الفاظ سنے تو وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ہاں ہاں پکاریے معتصم کو، طنز کرنے لگا اور کہنے لگا معتصم اپنے دربار کو چھوڑ کے ابلک گھوڑے پر سوار ہو کے یہاں تجھے اموریہ کے بادشاہ کے قبضہ پنجے اور قبضہ شکنجے سے تجھے آزاد کروانے کے لیے آئے گا۔ طنز کیا۔ تاریخ والوں نے لکھا ہے وہ خلیفہ معتصم اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، پہنچانے والوں نے یہ بات پہنچائی کہ اموریہ کے بادشاہ نے واہ معتصمہ کی آواز پر طنز کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ غیرت ایمانی سے لبریز، وہ حق کا سپاہی اور مجاہد، حالت خیر ہو جاتی ہے، آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، رندی ہوئی آواز میں بولتا ہے اور کہتا ہے لبیکی، اے میری بہن، خلیفہ معتصم عباسی خلیفہ حاضر ہے، حاضر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غلام جام پیش کرتا ہے، معتصم باللہ کہتا ہے اسے رکھیے مجھ پر، اب یہ ساری نعمتیں حرام ہیں، جب تلک اپنی مسلمان بہن کی پکار کا جواب نہ دے دوں میں ان ساری نعمتوں کو کبھی استعمال نہیں کروں گا۔ نجومی رکھے ہوئے تھے، نجومیوں نے کہا معتصم، ستارے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اموریہ کا لشکر بہت بڑا ہے، لاکھوں کی تعداد میں وہاں کافر موجود ہیں، ان کے سپاہی موجود ہیں، ستارے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جنگ کے ذریعے اموریہ کو فتح نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک تاریخ والے نے لکھا ہے کہ اس نے ڈانٹا، نجومیوں کو ڈانٹا۔ دوسرا محدث اور مورخ لکھتا ہے خلیفہ معتصم نے ان نجومیوں کو فوراً قتل کروا دیا، اور اگلی ہی صبح 4000 تیز رفتار ابلک گھوڑوں پر سوار ہو کر کے اموریہ کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ شدید سردی تھی، شدید ٹھنڈ تھی، کمانیں اکڑ چکی تھی جن میں تیر ڈال کے کھینچتے ہیں، سردی کی وجہ سے اکڑی ہوئی تھی۔ اب دشمن کے سر پہنچے ہوئے ہیں، شدید سردی کا موسم ہے، 4000 سپاہی ساتھ ہیں، سامنے لاکھوں کا کفر کا مجمع ہے اور کفر کے سپاہی اور فوجی ہیں، لیکن غیرت ایمانی سے لبریز خلیفہ معتصم جلال میں آتا ہے۔ شدید سردی کے موسم میں جب اس کی اپنی فوج
ہچکچا رہی تھی کہ خلیفہ محترم سردی کی شدت زیادہ ہے، کمانیں اکڑ چکی ہیں، تیر ڈال کے کمان کو کھینچنا مشکل ہے۔ تاریخ والوں نے لکھا معتصم نے وہیں کھڑے کھڑے 200 کمانوں کو کھینچ کے دکھایا اور کہنے لگا کہ میں اکیلا اموریہ کے ساتھ ٹکرا جاؤں گا۔ جب ان اہل ایمان نے اپنے خلیفہ کی اس جرأت ایمانی کو دیکھا، سب نے نعرہ تکبیر پڑھ کے 4000 سپاہی ہیں، مجاہد ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے، قرآن سے سچا پیار کرنے والے، جب کفر پر چڑھ دوڑتے ہیں، چند گھنٹوں میں اللہ رب العزت نے اموریہ مسلمانوں کی جھولیوں میں ڈال دیا۔ 90,000 اموریہ کے کافر، 4000 مسلمانوں نے 90,000 کو جہنم میں واصل کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ خلیفہ معتصم اموریہ کو فتح کرتا ہے اور اس کنویں تک پہنچتا ہے، اس خاتون کو جسے قید کیا گیا تھا کنویں سے نکالتا ہے اور کہتا ہے میری بہن کلمہ پڑھنے والی، میں نے تیری خاطر، اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر، رسول اللہ کی محبت کی خاطر پورا اموریہ مسلمانوں کی فتوحات میں شامل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمت مردہ مدد خدا۔ اگر غیرت ایمانی ہو، غیرت ایمانی ہو تو اللہ تعالی مسلمانوں سے کام لیتا ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں سے کام لے کر کے امر کر دیتا ہے، رہتی دنیا تک اللہ تعالی تاریخ میں محفوظ کر دیتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، ہائے ہائے ہائے، یہ بھی حکمران تھے، یہ بھی مسلمانوں کے قائد تھے، یہ بھی سپہ سالاران تھے۔ وہ صلاح الدین ایوبی، اللہ تیری قبر کو منور فرما دے، اللہ تیری قبر پر کروڑوں رحمتوں کو نازل فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہنے لگا چارپائی مجھ پر حرام ہے، میں کبھی چارپائی پر نہیں لیٹوں گا، کبھی چارپائی پر میں نہیں بیٹھوں گا، بیٹھنا مجھ پر حرام ہے۔ کب تک؟ جب تک پنجائے یہود سے فلسطین، یروشلم اور مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصیٰ کو پنجائے یہود سے جب تک آزاد نہیں کروا لیتا، چارپائی پر بیٹھنا صلاح الدین ایوبی کے لیے حرام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہاں سے لاؤ؟ یہ قرآن کو ماننے والے اور قرآن کے چاہنے والے۔ ہائے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے۔ پھر تاریخ نے دیکھا، عالم کفر نے دیکھا، وہ صلاح الدین ایوبی لشکر لے کر کے روانہ ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 583 ہجری 1178 عیسوی میں مارکہ حطیم میں یہودیوں کے ساتھ جنگ لڑتا ہوا مسلمانوں کا قبلہ اول، مسلمانوں کی مسجد اقصیٰ یہودیوں سے، اہل کفر کے پنجہ سے چھڑا کر کے مسلمانوں کی جھولیوں میں ڈالتا ہے وہ صلاح الدین ایوبی، مسلم حکمران۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شہاب الدین غوری یاد آئے۔ شہاب الدین غوری، عظیم حکمران، عظیم سپہ سالار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ خاندان غلامہ، ہندوستان کا دوسرا بادشاہ، غیرت ایمانی سے لبریز۔ جب ہندوستان میں پرتھوی راج پر جب حملہ کرتا ہے، ہندوؤں پر حملہ کرتا ہے، شکست ہوتی ہے،
قسم کھاتا ہے جب تلک میں پرتھوی راج کو شکست دے کر کے اسلام کے پھریرے کو وہاں لہرا نہیں دیتا، تب تک میں اپنے سر میں تیل نہیں لگاؤں گا، میں چارپائی پر تب تک آرام نہیں کروں گا، یہ چیزیں مجھ پر حرام ہیں۔ ایک ہی سال گزرا، 1191 عیسوی میں شہاب الدین غوری نے اپنی اس منت کو پورا کیا اور پرتھوی راج کے پڑخچے اڑا کر کے اسلام کے پھریرے، قرآن کے علم، محمد الرسول اللہ کی سنت کے پنجوں کو وہاں گاڑ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ محمود غزنوی سومنات کو حاصل کرنے کے لیے درجنوں حملے کر ڈالے۔ ہمت مرداں مدد خدا، مسلمان ہمت کرنے والا ہو، آگے بڑھنے والا ہو، جذبہ غیرت ایمانی زندہ ہو، دنیا دیکھتی ہے، دنیا ہکی بکی رہ جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ سومنات کا منظر اللہ تعالیٰ نے محمود غزنوی کی جولیوں میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ اور آج 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں، اے ہائے ہائے، 1.5 ارب سے زائد مسلمان، اور بدماش سرے بازار قرآن مقدس کو لے کر کے جلاتے ہیں، دنیا کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ہائے ہائے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، اس سے بہتر تھا زمین پھٹتی، ہم مر جاتے، ہمارے کان یہ خبر نہ سنتے کہ ہمارے جیتے ہوئے، ہمارے جاگتے ہوئے اللہ کے قرآن کی اس قدر توہین کی گئی۔ ہم شرمندہ ہیں، الفاظ نہیں ہیں مذمت کرنے کو، الفاظ نہیں ہیں مذمت کرنے کو۔ کیا مذمت کی جائے، کیا مذمت کی جائے۔ کبھی میرے نبی کی حرمت پر ڈاکے پڑتے ہیں، کبھی قرآن کو چلایا جاتا ہے، کبھی صحابہ کے ناموس پر، عزت پر بات کی جاتی ہے، اور کہنے کو 1.5-2 ارب مسلمان ہیں۔ اللہ ہمارے اس جرم کو معاف کر دیجئے گا، اللہ ہماری اس غلطی سے ہمیں سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ عالم اسلام کو متحد فرما دے، عالم اسلام کو متحد فرما دے۔ یہ اسلام کا مسئلہ ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے، یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں، کسی حکومت کا مسئلہ نہیں، یہ ہر اس مسلمان کا مسئلہ ہے جس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اور اپنے دل میں قرآن کو بسایا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو عزتیں، غلبے اور طاقتیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جب قرآن کو چھوڑنے والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح دنیا کے سامنے اتنی زیادتی اور اتنے ہجوم کے باوجود اللہ ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ آئیے آج عہد کیجئے، آئیے آج عہد کیجئے کہ میں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کرتا ہوں۔ تم جس قدر اللہ کی کتاب قرآن مقدس کی گستاخی کرو گے، ہم اس قدر اس قرآن کو اپنا اوڑھنا، اپنا بچھونا بنائیں گے۔ اس قرآن کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو ڈھالیں گے، ہم اپنے کاروبار، اپنی شادیاں، اپنی خوشیاں، اپنی غمیاں، اپنے سارے معاملات اللہ کی کتاب قرآن مقدس کے مطابق کریں گے۔ ہم عہد کرتے ہیں۔ عالم کفر کو دکھائیے
کہ اگر تم قرآن کی گستاخی کرو گے تو ہم اپنے عمل پر نظر ثانی کریں گے، ہم صرف قرآن کو سجا کے ریشمی لباس میں لپٹا کے دور مقدس مبارک جگہ پر نہیں رکھیں گے، بلکہ میں قرآن کی عملی تصویر بنوں گا، میرا قرآن، میرا لباس بھی قرآن کی طرح ہوگا، میرا کاروبار بھی قرآن کے مطابق ہوگا، میرا چہرہ قرآن کا پسندیدہ ہوگا، میری ساری زندگی کے سارے معاملات قرآن کے مطابق ہوں گے۔ اگر تم گستاخیاں کرتے ہو تو ہم قرآن پر عمل کر کے دکھائیں گے، اور جب ہم قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، کچھ بعید نہیں ہے اللہ تعالیٰ غیرت مند مسلمان حکمرانوں کو، غیرت مند صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، خلیفہ معتصم، نبی کے صحابہ اور تاریخ کے مشہور نامی گرامی مسلمان حکمرانوں کو آج بھی اللہ ان 1.5-2 ارب مسلمانوں کی ماؤں میں اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کے قابل ہے، اللہ تعالیٰ پیدا آج بھی کر سکتا ہے اگر ہم قرآن پر عمل کرنے والے، قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانے والے بن جائیں۔ اپنے احتجاج کو بلند کیجئے، رب کعبہ کی قسم ہمارے تمام مسئلوں میں سے بڑھ کے یہ مسئلہ ہے کہ میرے قرآن کی توہین کی جائے، میرے نبی صاحب قرآن کی توہین کی جائے۔ انسان کی بیوی، بچے، کاروبار، ملک تباہ ہو جائے، رب کعبہ کی قسم اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا ایک مسلمان کے لیے نقصان یہ ہے کہ اس کے قرآن کو جلایا گیا ہے، صاحب قرآن کی توہین کی گئی۔ الفاظ نہیں ہیں، اللہ سے دعا گو ہوں، اللہ ہماری اس غلطی پر، ہمارے اس جرم پر اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ عالم اسلام کو اتحاد نصیب فرما دے، عالم اسلام کو متحد فرما دے، عالم اسلام کو جمع فرما دے۔ اللہ ہماری زندگی میں ہم دیکھیں کہ عالم اسلام متحد ہو چکا ہے، عالم اسلام جمع ہو چکا ہے، اللہ توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔